السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، اس میں جہاں انسان کے جسم کے اعضاء، آنکھ، ناک، کان، دماغ، یہ اللہ نے پیدا کیا، وہاں اللہ نے انسان کے اندر احساسات کو بھی پیدا کیا۔ سوچنا، سمجھنا، چاہنا، پسند کرنا، ناپسند کرنا، یہ سب اللہ نے انسان کے مزاج کے اندر رکھا ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر، گھریلو زندگی میں، احباب کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی دو بھائیوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حقیقی دو بہنوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور عجیب و غریب اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں، اور وہ ہے حسد، جیلسی۔ اس کے بچے کیوں ہو گئے ہیں، میرے ہاں بچے نہیں، اس کے بچے اتنے اچھے پڑھتے کیوں ہیں، میرے بچے نالائق ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں کیوں ہو گئی، رشتے کیوں ہو گئے جلدی، میرے بچوں کے بھی رشتے نہیں ہوئے، یہ زیادہ خوش رہتے ہیں، ان کے گھر میں بڑا پیسہ آتا ہے، میرے گھر میں پیسہ نہیں آتا۔ حقیقی دو بہنیں، دو بھائی، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں، اور ایسے بولنے لگتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کئی دفعہ انسان، اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے ان خیالات کو روکنا، ان حاسدانہ خیالات کو روکنا، اور یہ انسان جو حسد میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ یہ ایک اور مشکل ہے اس کے لیے، سکون ختم ہو جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے۔ دو بہنوں کے اندر حسد کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حسد واقعی آگ لگاتا ہے، واقعی آگ لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو جلا کر اس طرح راکھ کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ ایک خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ ہوتا یہی ہے، وہ حاسدانہ خیالات ہوتے ہیں، انسان اس کی وجہ سے کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، کچھ باتیں کر بیٹھتا ہے، ہوتی وہ جلن اندر، آگ۔ اور یہاں تک کہ ایک ادارے کے اندر اساتذہ پڑھاتے ہو نا، ایک اچھا استاد ظاہر ہے کوئی اچھا پڑھا لیتا ہے، کوئی کم پڑھا لیتا ہے، کوئی قابل ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے حفظ کے درجے میں، حفظ کی کلاسوں میں ایک بچہ ذرا اچھا تیز چل رہا ہے، دوسرا بچہ ذرا کم چل رہا ہے، دونوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے اندر بھی یہ حال ہے، اور جب یہ بڑے ہو کر بھی یہ کیفیت رہتی ہے تو ایسی صورت میں کافی مشکلات ہیں۔ اس کا حل کیا ہے، اس کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا طریقہ خود سکھایا قرآن مجید، اور اس حسد کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچے، ذات اقدس تک پہنچے۔ یعنی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی ہمت سے رہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اثرات پہنچتے ہی نا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ
کہ لبید ابن عاصم جو مشرک تھا اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑا سخت قسم کا. اور بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ پھر وہ دو فرشتے اللہ نے بھیجے جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائنتی بیٹھ گیا، دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات دینا مقصود تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سر کے بال لیے، کس طرح وہ کنگھی کے اندر اس کو دھاگا بنایا، کس طرح اس پر 11 گرہیں لگائیں اور کس طرح کنویں کی منڈیر کے نیچے دبایا. پوری تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے. وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بتایا، پھر وہ اس منڈیر کے اندر سے جناب وہ نکالے، وہ کنگھی نکالی، اس میں دھاگا تھا، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. پھر سورۃ الفلق، سورۃ الناس نازل ہوئی. یہ دو صورتیں، ایک میں 5 آیتیں، ایک میں 6 آیتیں، 11 آیتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، اثر ختم ہو گئی. اللہ نے ہمیں سکھانا تھا نا، قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی کرنی تھی کہ لوگ حسد کی وجہ سے سفلی عملیات میں مبتلا ہوتے ہیں. لبید ابن عاصم کو کچھ نہیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے اس کے کہ وہ مشرک دیکھتا تھا کہ ان کے پیروکار اتنے کیوں ہیں، کچھ کرو. بالکل اسی طرح جیسے ایک دکان چل رہی ہو، دوسری ساتھ والی دکان نہ چل رہی ہو، تو یہ دکاندار جاتا ہے سفلی عملیات والوں کے پاس، وہ جی سارے گاہک ادھر ہی جاتے ہیں، کوئی کریں اس کے اوپر کچھ، بند کریں اس کا کاروبار. چنانچہ آپ صبح جاتے ہیں تو وہ کبھی ماش کی دال پڑی ہوتی ہے، کبھی جناب کالے مسر پڑے ہوتے ہیں، کبھی جناب وہ کالی ہانڈی پڑی ہوتی ہے، کبھی کالی سری پڑی ہوتی ہے، کبھی وہ کسی پرندے کا مرا ہوا پرندہ پڑا ہوتا ہے. مصیبت ہے معاشرے کی. اور صرف بنیاد کیا؟ حسد. بنیاد حسد. اس کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا ہے، اس کو کرو. اور ذہن میں رکھنے والی بات ہے، اگر کسی پر ایسے حالات بالفرض حالات ایسے آ جائیں کہ اس کو جادو محسوس ہو، تو اس کو اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی سفلی عملیات والوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے. یہ بات طے کر لیجیے، یہ علاج نہیں ہے. جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، پتہ بھی چل جائے کہ یہ جادو ہے، اس کے باوجود اس کا توڑ کرنے کے لیے سفلی عملیات والے کے پاس اس بندے کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے. یہ بات قرآن مجید سے ثابت. انما نحن فتنۃ فلا تکفر. جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا نا، ابھی ایک دولت اس شخص کے پاس ابھی موجود ہے اور وہ ہے ایمان. اور اگر اب یہ بھی گیا نا وہاں تو اس کا ایمان بھی گیا. تو انسان اپنے ایمان کو تو بچا لے. آ جائیں گے پیسے، آ جائے گا مال، اپنے ایمان کو پختہ رکھا جائے. اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 3 صورتیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے سارے جسم پر پھیرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی صاحب قرآن کو اس کی ضرورت تھی، اللہ کے محبوب کو اس کی ضرورت تھی. ہم معاشرے میں کیوں غافل ہو جائیں؟ ہم معاشرے میں کیوں غافل ہو جائیں ان سے؟ لہذا علاج بھی موجود. لیکن حاسدانہ خیالات جہاں تک ہیں، یہ حسد کے 3 سٹیجز، 3 درجات ہیں. ایک درجہ، ایک سٹیج ایسی ہے جس میں پکڑ نہیں ہوتی، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. دوسری سٹیج ایسی ہے کہ جس میں اللہ پکڑ کرے گا، حسد کی دوسری سٹیج. اور تیسری سٹیج ایسی ہے کہ جس میں وہی حسد کے جذبات انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں گے. اور یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. حسد کے خیالات آ جائیں، فلاں کے پاس نعمت ہے، دیکھ کر دل میں جلن کڑن پیدا ہوئی. حسد کی تعریف، ڈیفینیشن، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا اور کڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، یہ ہے حسد. علامہ راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں یہ حسد کی تعریف کی کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا کڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے. جب ایسا خیال خود بخود آ جائے
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پر پکڑ نہیں. یہ پہلی سٹیج. لاکھ دفعہ خیال آ جائے، ایک دفعہ بھی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ذہن میں کوئی خیال خود بخود آئے، کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا. جب روک نہیں سکتا، بے بس ہے، تو اب سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیت پڑھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے. جہاں بندہ بے بس ہوتا ہے وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا. دل میں خیال آ گیا نا. اور ایک عجیب بات عرض کروں، اس کا تجربہ کبھی کر کے دیکھیے گا. حسد ہمیشہ تب ہوتا ہے جب دو دلوں میں محبت نہ ہو. حسد ہمیشہ تب ہوتا ہے جب دو دلوں میں محبت نہ ہو. اور اگر محبت ہو دو دلوں میں تو حسد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے دو حقیقی بھائی بہن ہو، دو حقیقی دوست ہو، اگر حسد پیدا ہوا ہے نا تو محبت میں کمی ہے. دلیل، اگر بچہ کلاس میں اول آئے اور کپ لے کر اور انعام لے کر ماں کے سامنے آئے تو ماں کے دل میں کبھی خیال آئے گا یہ چھن جائے، اس سے نہ ملے اس کو؟ کبھی نہیں آئے گا. اور جب دو دوست محبت کرتے ہو نا تو ایک دوست کی اچھی حالت ہو جائے، ذرا پیسے ویسے آ جائے، ترقی ہو جائے، اور دو دوست بڑا گہرا اور آپ کو آ کر مبارکباد دے اور بڑا خوش ہو، تو سمجھ لے کہ وہ آپ کا پکا دوست ہے. جب انسان کے دل میں صرف خیالات آئے نا تو اس پر تو پکڑ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انسان بے بس ہے، آتے رہے خیالات. لیکن اب دوسری سٹیج، اگر ان خیالات کے آنے پر اپنے قول یا اپنے فعل سے اس کا اظہار کیا تو اب پکڑو گے. کیسے؟ جیسے کسی کے پاس نئی گاڑی دیکھی، نیا گھر دیکھا، دوسرے نے بتایا وہ گاڑی لے لی انہوں نے نہیں. دوسرا کیا کہتا آگے سے؟ دوست، ہاں وہ لمبا ہاتھ مارا ہوگا. یہ اندر سے نا دھواں نکلا ہے، حسد کا دھواں. بجائے اس کے کہ یہ کہتا اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑی دی، نہیں اللہ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اور برکتیں عطا فرمائے. بات ہوئی نا کوئی کہنے کی. اور اگر ہمارے طلبہ میں کوئی کسی لڑکے کی پوزیشن آ جاتی، نمبر زیادہ آ جاتے، کہتے ہیں وہ فلاں استاد کا چمچہ ہے نا، یہ ذرا پروفیسر صاحب کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اس لیے اس کی پوزیشن تو آنی تھی. حسد اندر سے. اگر اس نے اپنی زبان سے، اپنے فعل سے کوئی کام کر دیا، کوئی بات کہہ دی، وہ حاسدانہ خیالات جو اندر جلن ہے اس کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، وہ کسی کو کبھی ذرا لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، تو اس کے سامنے کبھی تعریف کر دیں کبھی اس کے سامنے، ایک دم تھرمامیٹر کی طرح اندازہ ہوگا. تعریف کر دیں فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ پتہ کیا کہے گا، وہ جانے نہیں جی مجھے پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، میں سب جانتا ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ دل کے اندر دھواں، آگ حسد کی. تو پہلی سٹیج صرف خیالات، اس پر تو پکڑ نہیں. لیکن اگر اس پر منفی اثرات آنے لگے، دیکھا کہ اس کی گڈی ذرا چڑھ رہی ہے آج کل، اس کا ذرا لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، دفتر میں اس کی ترقی ہو رہی ہے، خاندان میں اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، تو جناب واٹس ایپ کے اوپر اس کی ایک برائی، دوسری برائی، تیسری ہو. میں 1-2 کلپ بھیجوں گا، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کلپ بھیجا نا اس کے خلاف، پرانی کوئی تصویریں نکال، ادھر نکالو. فیس بک پہ مصیبت ہے. گھر اجڑ گئے اس فیس بک نے، بڑے بڑے گھر اجاڑ دیے، اچھے گھرانے اجاڑ دیے. شادی سے پہلے بچوں کی تصویریں، فلاں یہ وہ اجاڑنے کے لیے پیچھے حسد. اب تو جادو ٹونے کی بھی ضرورت نہیں، فیس بک کا جادو کافی ہے اکیلا گھر اجاڑنے کے لیے. اجاڑ گئے گھر، کئی ایک جو اجاڑ گئے. بچوں کی پرانی تصویریں، بس ٹھیک ہے اس کی شادی ہو گئی، اب دیکھتے ہیں شادی کیسے باقی رہتی ہے. میں چند ایک چیزیں اس کو بھیجتا ہوں ذرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ہے جس پر اللہ پکڑ فرمائے گا. یہ حسد کی وہ سٹیج ہے جس پر اللہ پکڑ کرے گا. اور تیسری اور آخری سٹیج کہ جس پر
یہ انسان ان کیفیات کو تبدیل کر کے اس کو اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بنا سکتا ہے. اس کا طریقہ کیا؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، اس کی اچھی حالت دیکھ کر، اس کے بچوں کی اچھی قابلیت دیکھ کر، اس کے رشتے ہوتا دیکھ کر، اس کا کاروبار ہوتا دیکھ کر، اگر دل میں حاسدانہ خیالات پیدا ہوں تو ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ مجھے بھی یہ دے دے، اے اللہ مجھے بھی دے دے. اس کو کہتے ہیں غبطہ. عربی میں حدیث میں یہ لفظ آیا غبطہ. غبطہ غین بے توئے ہے، غبطہ اس کا معنی ہوتا ہے رشک. ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں رشک. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. کسی کے پاس نعمت دیکھے، دل میں کہے بڑی شاندار گاڑی لی ہے، بڑا شاندار گھر بنا لیا، بڑی ترقی ہو رہی ہے، اس کے بچے بڑے اچھے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، اے اللہ اس کو بھی مبارک فرما، مجھے بھی عطا فرما. نہیں بھی ملے تو نیکیاں تو مل جائیں گی، نہیں بھی ملا تو نیکیاں مل جائیں گی. اور پھر عملی صورت کیا، علاج اس کا کیا، کہ اگر کبھی دل کے اندر یہ حسد اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر حسد کے کیفیات پیدا ہو جائیں، ایسے خیالات پیدا ہو جائیں، تو اس کا ایک طریقہ کہ جس انسان کے بارے میں سنا کہ ان کے بچہ کامیاب ہوا ہے ماشاءاللہ میٹرک FSC میں، میڈیکل میں داخلہ مل گیا، رشتہ ہو گیا، آگے بڑھیے، تھوڑا سا اس کو مبارکباد دیجیے. دل میں حسد کے خیالات ہیں، دل میں حسد کے خیالات ہیں، لیکن اس کا یہ زبان سے علاج کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ اس کو جا کر جب مبارکباد دے گا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ خود بخود حاسدانہ خیالات ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہ انسان اس کے لیے برا نہیں چاہے گا. جو بندہ مبارک دینے جائے، 2 قدم چل کر جا کر کسی کو مبارکباد دے گا نا، وہ پیٹھ پیچھے برائی کبھی نہیں کرے گا، اس کی حاسدانہ خیالات پر عمل نہیں کرے گا. یہ انسان مبارک دینے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک فرمائے، ڈھیروں برکت عطا فرمائے، خوشی کا اظہار کرے انسان. یہ منافقت نہیں ہے، اس کو منافقت نہ کہیے گا کہ اندر حاسدانہ خیالات ہے، زبان پہ جو ہے نا وہ کہتا بڑا بہت خوشی ہوئی جی، نہ، یہ اس کا وہ علاج ہے، یہ اس کا علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی ہمیں سمجھایا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پناہ مانگیے گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آگے فرمائے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگے جب وہ حسد کریں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں، خاندان کی زندگی میں، دوست و احباب کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں حاسدانہ خیالات سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.